فیض امن میلہ لاہور میں منعقد ہے۔ 3 روزہ اس میلے میں بہت بڑی شخصیات شرکت کر رہی ہیں۔ آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ کیا فیض صاحب کی فکر آج بھی زندہ ہے۔ سب سے بڑا لیسن ہمارے سامنے یہ ہے فیض صاحب کا، آپ کو حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کتنی بھی مشکل سے گزرنا پڑے۔ وائس چانسلر GCU اصغر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اس فیض میلے میں، یہ بھی فیض یاب ہو رہے ہیں، تو انہی سے جانتے ہیں زیدی صاحب، فیض سے فیض یاب تو ہر کوئی ہو رہا ہے، طالب علم تو ہوتا ہے، ایک معلم کے لیے فیض کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے جی، خصوصاً ایسے معلم کے لیے کہ جس کا تعلق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ہے، کیونکہ فیض صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ کالج میں نہ صرف زیر تعلیم رہے بلکہ بہت محبت کرتے تھے گورنمنٹ کالج سے اور اس کے اساتذہ سے۔ تو ہمارا یہ ایک طرح کا فرض بن جاتا ہے کہ ہم فیض صاحب کی شاعری کو، ان کی سوچ کو جو ہے ترویج کے لیے جہاں پر بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں کریں۔ اور فیض فیسٹیول تو یہ ہمارے لاہور کی ایک شاندار طریقہ ہے کہ جس میں ہم بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس بہانے فیض احمد فیض صاحب کو یاد کرتے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ فیض صاحب کی فیملی، خصوصاً منیزہ ہاشمی جو ہیں، وہ اس تحریک کو بڑے اچھے طریقے سے لے کر آگے چل رہی ہیں کہ فیض صاحب کی تعلیمات، ان کی فکریں جو ہیں وہ آج کے جوانوں میں بھی جو ہیں اجاگر ہوتی رہیں۔ فیض احمد فیض صاحب کا تعلق GCU سے بہت زیادہ تھا، آپ نے بھی ابھی تذکرہ کیا، تو کیا آج جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے وہ بھی فیض کو یاد کرتی ہے کسی نہ کسی بہانے؟ جی بالکل جی، آج میرا یہاں ہونا ایک اس کا نشانی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں ایک بڑی انسپریشن ہے کہ اس میں نہ صرف علامہ اقبال، پطرس بخاری، صوفی تبسم، بلکہ فیض احمد فیض جیسے مفکر بھی وہاں پڑھے، اور بچے ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسپرٹ کو بہت اچھے طریقے سے محسوس کرتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں، اپنے اعزاز کو محسوس کرتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ بہت سے بچے جو آج پروگرام ہوا اس میں شامل ہوئے ہیں، لیکن کل سیٹرڈے کو اور پرسوں سنڈے کو جو پروگرام ہوگا فیض فیسٹیول میں، اس میں شامل ہوں گے۔ دور حاضر میں جسے ڈیجیٹلائزیشن بھی کہا جاتا ہے، اس میں فیض کی فکر جو ہے یا علامہ اقبال کی فکر جو ہے وہ کتنی کارآمد ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نئی جنریشن ہے، کیونکہ آپ ایک بڑے انسٹیٹیوٹ کو سپروائز کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، معلم بھی ہیں، تو کیا آج کل کے بچے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ دیکھیے جی، فیض کی تعلیمات میں سب سے بڑی بات جو ملتی ہے وہ ایک ہر چیز پہ تنقیدی نظر رکھنا، یہ ہمت رکھنا کہ بڑی سے بڑی بات اگر آپ اس کو حق پہ سمجھتے ہیں تو وہ کہہ سکیں، اور اس کے لیے کسی قسم کی بھی دشواریوں سے گزرنا پڑے آپ وہ دشواری سے گزریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جوان کے لیے فیض صاحب کی جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ جو سپارک ان کے اندر تھا، وہ سپارک کہ جس میں وہ ہر چیز کو سمجھتے تھے، تنقیدی نگاہ رکھتے تھے، جذبہ رکھتے تھے، وہ اگر ہمارے بچوں میں پیدا ہو جائے اور تو وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی ہماری۔ کیا ہمارے معاشرے میں وہ تنقیدی پہلو آج برداشت کیا جاتا ہے جو فیض کے دور میں ہوتا تھا؟ دیکھیے، اس زمانے میں بھی ان کی شدید ترین مخالفت ہوتی تھی، انہیں جیلیں کاٹنی پڑیں۔ تو اگر یہ انتشار آج بھی موجود ہے اور وہ پولرائزیشن جس کی وجہ سے لوگ حق کی بات کہتے ہوئے گھبراتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فیض کی سب سے بڑا لیسن ہمارے سامنے یہ ہے فیض صاحب کا کہ آپ کو حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کتنی بھی مشکل سے گزرنا پڑے۔ ویسے تو فیض کی شاعری تنقیدی ایلیمنٹ کی وجہ سے بڑی مشہور تھی، کیا آج بھی وہ تنقید برداشت کی جاتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ میرا خیال ہے ہمارا جو ایک وہ تھریش ہولڈ ہے تنقید کا، وہ بہت کم ہو چکا ہوا ہے۔ اور میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ تنقید کو بہت پازیٹیولی لینا چاہیے۔ جو ایک سیلف کرٹیسزم ہوتی ہے، یا نو بڈی از پرفیکٹ، ہم فرشتے تو پیدا نہیں ہوئے، سو تنقید سے ہی ہم کچھ آگے سیکھتے ہیں۔ ابھی اس جو ایونٹ جا رہا ہے، 7واں سال ہے، یہ مسلسل جا رہا ہے، خاص طور پہ اردو کے لیے، کیا آج کی نئی جنریشن سیکھ رہی ہے کچھ فیض صاحب کے فلسفے سے؟ پرسنلی تو مجھے فیض صاحب کی میں بہت بڑی فین ہوں، اور مجھے خود بھی کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے جب کافی دنوں آپ سوشل میڈیا پہ صرف یہ انگریزی ہی سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں، اور پھر کبھی اردو کا یہ اتنا ایک ریفریشنگ چینج تھا یہاں پہ آ کے شفقت امانت علی صاحب کو سننا، ایسے لوگوں سے باتیں کرنا جو اردو بولنے میں پرائیڈ حاصل کرتے ہیں، اور ہمیں بالکل کرنا چاہیے کہ ہماری اردو کی زبان ہے، اتنی خوبصورت شاعری ہے، اتنی خوبصورت کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنی خوبصورت
خوبصورت اور اتنے ہمارے ویلیوبل اور گولڈن ہمارے رائٹرز گزرے ہیں، ابھی بھی ہیں، تو ہمیں ان کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ایسے فیسٹیولز کو ہمیں بہت انکریج اور اپریشیٹ کرنا ہے۔ کیسا رہا ایونٹ، کیسا جا رہا ہے؟ 3 دن تو ابھی چل رہا بہت بہت اچھا جا رہا ہے۔ وش کہ میں رہ سکتی، لیکن میں کچھ پروفیشنل وجوہات کی وجہ سے نہیں رہ سکتی واپس۔ بہت مجھے خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان میں انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہم بہت زیادہ مسائل سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں پھر بھی ہونی ضروری ہیں۔ کیا سیکھ رہے ہیں، کیا سیکھ کے جا رہے ہیں آج یہاں سے پشاور؟ میں یہ سیکھ کے جا رہی ہوں، سیکھ کے نہیں بلکہ دعا کر کے جا رہی ہوں کہ کاش ہم پشاور میں یہ ماحول پھر سے شروع کروا سکیں۔ اس طرح کا ماحول پشاور میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں فیض فیسٹیول پشاور میں ہو رہا ہو۔ فیض فیسٹیول کا تو میں نہیں کہہ سکتی، ہاں امید میں ضرور کروں گی، لیکن کوئی بھی فیسٹیول پشاور میں ہو جائے تو میں بلکہ سب سے کہوں گی کہ ہماری بھی مدد کریں کہ ہم واپس پشاور کا جو ایکچوئل کلچر تھا کے پی کا، اس کو واپس اس طرح سے بحال کر سکیں۔ الحمرہ ہمارے پاس وہاں الحمرہ تو نہیں تھا، لیکن نشتر ہال ضرور تھا، تو وہ اگر ہم پھر سے میں ابھی یہاں پہ اپنے کولیگ سے بات کر رہی تھی کہ مجھے وہاں پہ جوپیٹرز کے فنکشن پہ جانا یاد ہے، مجھے وائٹل سائنس کے فنکشن پہ، وہ ہم بچے تھے، میں کالج میں تھی، بٹ بہت مدت ہو گئی ہے کہ پشاور کا وہ ماحول نہیں رہا، تو میں صرف اس دعا کے ساتھ جا رہی ہوں کہ یہ ماحول ہمارے وائف ہو۔ چلیں جی، دعا کرتے ہیں کہ نشتر آرٹ کی رونقیں دوبارہ سے بحال ہو۔ سر کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں کوئٹہ بلوچستان سے۔ اچھا، ویسے پشاور کا رنگ بھی ہم نے دیکھا، کوئٹہ بلوچستان، پورے پاکستان اور پوری دنیا، باقی ممالک سے بہت سے لوگ آئے۔ یہ فیسٹیول کتنا امپورٹنٹ ہے؟ فیسٹیول بہت زیادہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہیں کہ لوگ آئیں گے یہاں پہ، دیکھیں گے، لوگوں کے ٹاکس ہیں، جیسے کہ ابھی پی ایل ایف ریسنٹلی لاسٹ ویک ہوا ہے تو اس میں کافی کتابوں کی نا وہ رونمائی ہوتی تھی، تو وہ سیشنز تھے، علی ظفر جیسے مختلف لوگوں کو بلا کے نا ان کے ساتھ جو گفت و شنید ہوتی ہے نا تو بہت مزے کا ہوتا ہے، سیکھنے کا بہت کچھ ملتا ہے۔